बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देते हैं जी। आज हमारे साथ हैं जी अदनान नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जो हमारे रूही के रिपोर्टर हैं, राना बिलाल यूनुस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं, एक तो मैकबुक के हवाले से जो है बिलाल सेन की स्टोरीज जो है वो उस हवाले से बात करेंगे। इस टाइम जो है बिजली के हवाले से हम देखेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इसके साथ ही जो है पंजाब हाईवे के डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही जो है हम रेलवे के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम जो रेलवे स्टेशन हैं उनकी क्या सूरत हाल चल रही है और इस हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको बेहतर करने में। और इसके साथ ही हम जो है अदनान नईम साहब से जानेंगे। इस टाइम जो है हम हमेशा बात करते हैं खेलों की कि किस तरीके से खेलों को फ़रोग दिया जा सकता है। इस टाइम हमारे पास जो है वो सबसे मेन जो हम बात करते हैं गेम की, वो हमारे पास क्रिकेट है। इस टाइम जो हम ज़्यादा देखते हैं कि उसके ऊपर जो है फोकस भी है। तो इस हवाले से जो है हम बात करेंगे अदनान से। अदनान, क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। खेलों के हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। इस टाइम जो है हम खेलों के हवाले से बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। खेलों के फ़रोग के लिए कितना काम हो रहा है? देखें, हमारा जो चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, आप पंजाब में देखें पहले, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट है जो हमारा, उसमें खेलता पंजाब का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं फैसल अयूब साहब, उन्होंने सीएम साहिबा की क़यादत में, और बाकी हमारी जितनी भी मैनेजमेंट है डिपार्टमेंट की, उन्होंने ये खेलता पंजाब, ये तकरीबन 78 डेज़ ये गेम्स रहेंगी। इसमें तकरीबन मुख्तलिफ गेम्स हैं, 16 से 20 टाइप्स ऑफ यानी कि गेम्स हैं इसमें, और तकरीबन 15,000 क्लब्स हैं पूरे पंजाब से जो रजिस्टर हुए हैं, और 10 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका इनामी रकम है जो कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए दी जाएगी, जिसका मकसद यही है कि बच्चे जो हैं ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे ही क्रिकेट की तरफ जाएं, बहुत सी स्पोर्ट्स हैं, 30-35 स्पोर्ट्स और भी हैं जो कि जिसमें हमारे लोग जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं, ये डिसबैलेंस हो जाता है अगर हम सिर्फ क्रिकेट की तरफ ही बच्चों को भेजें। तो जो बच्चा जो गेम पसंद करता है उसको उस साइड पे जाना चाहिए। तो हमारा डिपार्टमेंट इसी चीज़ को देखता हुआ हमेशा की तरह पहले हमने पिंक गेम्स बड़ी कामयाब करवाई हैं। पिंक गेम्स इसलिए उसमें हमने ख़वातीन को उतना ही हिस्सा दिया जितना हमारे बॉयज़ में यानी कि मेल में होता है, ताकि एहसास कमतरी ख़त्म हो। तो ये इसमें पिंक गेम्स में ये हमारा, उसके बाद ये खेलता पंजाब स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसमें खेलता पंजाब में सिर्फ गेम्स ही नहीं है, हमारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, हमने जो बच्चों को ग्राउंड्स देने हैं पूरे पंजाब में, तकरीबन 91 जो है कॉन्स्टिट्यूंसी हैं MPAs की, जहाँ के कस्बों में ग्राउंड्स नहीं थे, बच्चों को शहर आना पड़ता है खेलने के लिए। वहाँ पे ग्राउंड्स के लिए जो है स्टेट लैंड देखकर वहाँ पे अब ग्राउंड की तामीरात शुरू हो रही हैं, बहुत सारे इन प्रोसेस हैं, ताकि खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जा सके। कल से हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टार्ट हो रहा है खेलता पंजाब का स्पोर्ट्स का, 6 गेम्स हैं, उसमें कबड्डी है। अच्छा, इसमें हमने अब इस दफ़ा टेप बॉल क्रिकेट भी डाली है। हम अपने कल्चर को भी साथ लेके चल रहे हैं, और ये जो टेप बॉल क्रिकेट है ये हमारे बड़े सगीर का कल्चर तकरीबन बन चुकी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं चाहिए होते। टेनिस बॉल्स होती हैं और टेप चाहिए होती है, और एक उनके बैट्स भी जो हैं वो सस्ते होते हैं, और ये टीम्स आम हमें मिल जाती हैं। मींस के इसके जैसे हमें लेदर बॉल क्रिकेट होती है जो जिसको हम हार्ड बॉल कहते हैं, उसका एक प्रॉपर निज़ाम होता है। तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल फोकस्ड जो लोग होते हैं क्रिकेट की तरफ, वो लोग आते हैं। तो हमने इसको टेप बॉल को भी इसका हिस्सा बनाया है, और टेप बॉल के ही क्लब्स सबसे ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं पूरे पंजाब में। सही। तो ताकि क्रिकेट किसी भी फॉर्म में हो उसको फ़रोग मिलना चाहिए। अगर लोग नहीं खेल सकते हार्ड बॉल, तो हमारे महकमे ने डिसाइड किया कि हम लोग टेप बॉल को भी रजिस्टर करते हैं, ताकि कल्चरल जो है वो एक गेम्स भी शामिल हो आहिस्ता आहिस्ता। फिर हमने इसे कबड्डी शामिल की है जो हमारे कल्चर का हिस्सा है। पंजाब की मट्टी ने बहुत बड़े बड़े
پہلوان جو ہیں اور کبڈی کے پلیئرز پیدا کیے ہیں اور ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں کبڈی کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فٹ بال کو کوشش کریں ہم لوگ فٹ بال میں بھی اوپر آئیں, کیونکہ فٹ بال میں ہم بہت نیچے ہیں بہت عرصے سے. حالانکہ فٹ بال یہیں سے تیار ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ بھی بتانا نہیں چاہوں گا کہ ہم فٹ بال میں ورلڈلی کتنے نمبر پہ ہیں. اور ہم اس میں ہاکی کو ہم نے بہت پچھلے 2-3 سال سے ہاکی پہ بہت کام ہو رہا ہے. اور ہمارے جب سے ملتان کو چیف منسٹر صاحبہ نے یہ افتتاح کیا ہے, ہمارے اسپورٹس منسٹر آئے تھے ملتان کا آسٹرو ٹرف, تو ہمارے پاس جو اکیڈمی ہے بچوں کی نرسری وہ بھی بہت اچھی ہے. تو ملتان سے ادھر سے بھی ٹیم جائے گی. ہاکی اور ٹیبل ٹینس وغیرہ کو بھی ہم نے اس میں رکھا ہے اور بیڈمنٹن کو بھی رکھا ہے اس میں. تو یہ جو ان گیمز پہ فوکس کیا گیا ہے جس میں ہم لوگ ٹیلنٹ ہنٹ کر سکتے ہیں اور ہم اولمپکس میں جا کے پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا جی, مزید بھی ان سے جانتے ہیں, چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. ٹوڈیز ویدر, سلمان ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, بات کریں گے ہم موسم کے حوالے سے تو ملتان کا موسم جو ہے وہ آج بتدریج جو ہے وہ خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, اور رات کے اوقات میں جو ہے وہ ہلکی ہوائیں چلنے سے موسم جو ہے وہ ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے. اور کیونکہ ویدر بدل رہا ہے, سردیاں چونکہ آ رہی ہیں, تو اسی حوالے سے ابھی جو راتیں ہیں وہ ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہیں. مگر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کو دیکھتے ہوئے دن جو ہے وہ ابھی بھی اس موسم میں بھی جو ہے وہ گرم محسوس کیے جا رہے ہیں. اگر میں اس وقت آپ کو اس وقت درجہ حرارت کے حوالے سے بتاتا چلوں تو ملتان کا آج کا درجہ حرارت جو ہے وہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے, اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 34 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 84% ریکارڈ کیا گیا ہے. اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 240 پوائنٹس کے ساتھ ملتان جو ہے وہ آج پاکستان کا آلودہ ترین شہروں میں اس کا دوسرا نمبر ہے. اور سموک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ملتان جو ہے اس میں سموک جو ہے وہ اس وقت بہت اچھے خاصے مقدار میں پائی جاتی ہے, جس کی باعث جو ہے مختلف قسم کی سانس لیوا بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ جو کھانے پینے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو موسم چونکہ بدل رہا ہے اور سردی گرمی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے, تو بیمار ہونے کا زیادہ خطرہ ہے. تو اس باعث معتدل اشیاء جو ہیں وہ استعمال کریں, نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہو, تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے. جی بہت شکریہ سلمان ضمیر. اور اس کے ساتھ واقعی جس طرح موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, تو بدلتے موسم کے ساتھ جو ہے وائرل ڈیزیز بھی ہیں, گلا خراب ہونا, بخار, فلو, یہ اس ٹائم جو ہے بہت زیادہ وائرل ہے. تو اس سے آپ جتنا بچ سکتے ہیں, احتیاط کر سکتے ہیں, وہ لازمی آپ احتیاط کریں. اس کے ساتھ ہی جو ہے بلال سے جانیں گے, اس سے میپکو ریجنل کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر پر جو ہے کروڑوں روپے جو ہیں وہ خرچ کیے گئے ہیں, لیکن صارفین جو ہیں پھر بھی سہولت سے محروم ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل آسما, ملتان کا جو ریجنل کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اس پہ پہلے ہی یہ جب سے میپکو ہیڈ کوارٹر بنا ہے تب سے ہی یہ بنایا گیا تھا. اب جو ہے وہ یو ایس ایڈ کے تعاون سے جو ہے وہ میپکو موسیٰ پاک ڈویژن کو اور میپکو ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ کسٹمر فیسیلیٹیشن دینے کے چکر میں جو ہے وہ تقریباً 5 ارب روپے کی رقم خرچ کی گئی ہے. لیکن یہی کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر جو پہلے میپکو ہیڈ کوارٹر کے گیٹ کے اندر تھا, اب جو ہے وہ اس کو باہر کر دیا گیا ہے. لیکن جو کنزیومرز کو سہولیات دی جانی تھی, خاص طور پر کنزیومر جس نے انسٹالمنٹ کروانی ہے یا جس نے اپنے ڈیو ڈیٹ کا جو بل ہے اس کو ڈیٹ ایکسٹینڈ کروانی ہے تاکہ ایل پی ایس نہ لگ سکے, اور اس کے ساتھ ہی جن کنزیومرز کے میٹر جل جاتے ہیں یا جنہوں نے ایم سی او کروانا ہے یا تبدیل کروانا ہے یا میٹر نیو کنیکشن کی درخواست دینی ہے, اس کے لیے یہ ریجنل کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا. لیکن اب جو ہے وہ آج سے 10 سے 15 دن پہلے جو ہے وہ نیپرا کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو خاص طور پر جو کنزیومر انسٹالمنٹ کروانے کے لیے جاتے تھے, جن کو سال میں 12 مہینے کی سہولت موجود ہوتی تھی کہ وہ اپنی 12 مہینے میں ہی جو ہے وہ انسٹالمنٹ کروا سکتے ہیں, لیکن اب نیپرا نے جو ہے وہ قانون پاس کر دیا ہے کہ جو بھی کنزیومر ہوگا وہ سال میں اپنی ایک بار انسٹالمنٹ کروا سکے گا. اگر کسی کنزیومر نے نئے سال میں جنوری یا فروری کے مہینے میں انسٹالمنٹ کروائی ہے تو وہ اگلے ہی سال انسٹالمنٹ کروا سکے گا, نہ کہ ایک سال میں 2 سے 3 بار.
اچھا، ایک تو یہ سہولت ریجنل کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر میں دی جانی تھی. دوسرا خاص طور پر جو کنزیومر جن کا بل کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اور انہوں نے اپنا بل کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کروانی ہے تاکہ جس کا 20-25 ہزار روپے کا بل ہے اور 3-4 ہزار روپے کا ایل پی ایس جو لگ رہا ہوتا ہے مختلف کمپنیوں کی جانب سے جو بلوں میں لگ رہا ہوتا ہے وہ نہ لگ سکے، اس کی ڈیٹ بڑھائی جا سکے. اب وہ بھی نیپرا کی جانب سے کہا گیا ہے، پالیسی تبدیل کر دی گئی ہے کہ جس دن ڈیو ڈیٹ ہوگی اگر آپ کی لاسٹ ڈیٹ آج ہے تو آج ہی کنزیومر جا کے جو ہے وہ اپنی ڈیٹ ایکسٹینڈ کروا سکے گا، نہ کہ 2 دن پہلے جا کے ڈیٹ ایکسٹینڈ کروائے. اچھا، ایک دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ ایک دن گزرنے کے بعد اگر کنزیومر جاتا ہے ڈیٹ ایکسٹینڈ کروانے کے لیے تو نیپرا کی جانب سے اور مختلف کمپنیوں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس کنزیومر کا ایک تو جو ایل پی ایس انکلوڈ ہوگا نہ تو اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے گی. اگر وہی کنزیومر 2 سے 3 دن یا 5 دن ڈیلے کر کے بل پے کرتا ہے اس کے اوپر 5%، اور اگر 10 دن ڈیلے کرتا ہے تو 10% جو ہے وہ ایل پی ایس کے علاوہ ٹیکس لگے گا جس کا جو کنزیومر پے کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی ریجنل کسٹمر فیسیلیٹیشن بنانے کا جو مقصد تھا یو ایس ایڈ کا اور میپکو انتظامیہ کا، وہ یہی تھا کہ خاص طور پر جو نیو کنیکشنز ہیں، نیو کنیکشنز کے لیے جو کنزیومر کو جو ہے وہ فائل تیار کرنی پڑتی تھی، فائل تیار کر کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے متعلقہ سب ڈویژن جمع کروانی پڑتی تھی. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ای آپس کا نظام متعارف کروایا گیا. پہلے ای این سی کا نظام تھا، اب ای آپس کا نظام متعارف کروایا گیا ہے. اب یہ میپکو کا جو میپکو ہیڈ کوارٹر ہے رشید آباد کے ساتھ ہی، اس میں ریجنل کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، اور سیکنڈ یہ بنایا گیا ہے موسیٰ پاک وابڈا ٹاؤن کے سامنے بالکل بنایا گیا ہے وابڈا موسیٰ پاک ڈویژن میں. اور سیکنڈلی تھرڈ جو بنایا گیا ہے کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر وہ بنایا گیا ہے بالکل ڈی ایچ اے کے سامنے. اچھا، یہ 3 کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر اس ٹائم ملتان میں بنائے گئے ہیں، لیکن جو ای اوپس کی سہولت ہے وہ صرف ڈی ایچ اے کے سامنے جو کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے اس کو جو ہے وہ وہیں کنزیومر جائے گا، وہیں جا کے جو ہے وہ اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے جائے گا، یا پھر وہ جو نیو کنیکشن جس نے لگوانا ہے وہ اپنی فرد ملکیت اور 1-2 ڈاکومنٹس اور مزید جو ہمسائے کے گھر کا بل لے کے جائے گا ساتھ. تو خاص طور پر ایک تو یہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوں گے اور کنزیومر خود جائے گا تو پھر اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریسیو کی جائے گی. اچھا، ایک تو آپ دیکھیں بہت ساری ایسی سب ڈویژنز ہیں اور جن کے علاقے جو ہیں وہ تقریباً 30-40 کلومیٹر دور ہیں. جیسے ملتان سرکل کی سب ڈویژن حسن آباد سب ڈویژن ہے، اس کا جو آخری کنزیومر ہے تقریباً 70,000 کنزیومر کی سب ڈویژن ہے. اچھا، آخری جو کنزیومر ہے وہ تقریباً 40 کلومیٹر دور جو ہے وہ سب ڈویژن سے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، جس نے کوئی نیو کنیکشن لگوانا ہے وہ صبح اپنے کام سے چھٹی کرے گا. اچھا، 40 کلومیٹر کا سفر کر کے ڈی ایچ اے کے بالکل سامنے جو ہے وہ کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر پہ جائے گا. پھر وہاں پہ کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر پہ جو ہے وہ کئی بار جو یہ ہوتا ہے کہ اسکیننگ مشین کام نہیں کر رہی ہوتی، آئی ڈی کارڈ کا کوئی مسئلہ ہے، فرد ملکیت جو ہے وہ فریش نہیں ہے، یا بل جو ہمسائے کا گھر کا لے کے آئے ہیں وہ دوسرے گھر کا لے کے آ گئے ہیں، پھر اس کو چکر لگتا ہے. تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر کنزیومر کے لیے. اب کنزیومر اس لیے پریشان ہے کہ ایک تو یہ ریجنل کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر جو کروڑوں روپیہ عوام کا خرچ کر دیا ہے، یو ایس ایڈ نے جو پیسے دیے ہیں تقریباً 5 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. تمام جو 5 سب ڈویژنز کو اور موسیٰ پاک ڈویژن کو جو ہے وہ ماڈل ڈویژن بنانے کے حوالے سے تقریباً یہی خرچہ جو ہے وہ میرا خیال ہے 2 کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر پہ تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے کا خرچہ آیا ہے ان کو بنانے کے لیے. نہ ہی تو وہاں پہ موسیٰ پاک ڈویژن میں اور نہ ہی جو ہے وہ میپکو ہیڈ کوارٹر میں جو کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے ای آپس کا جو سہولت ہے وہ موجود ہے، وہ کنزیومر دوبارہ ہی ڈی ایچ اے کے پاس جائے گا. اس کو افتتاح کرنے کے حوالے سے اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کو وہیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جی بلال. بالکل آسما، اس کا کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کرنے کے لیے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بھی جو ہے وہ منڈے والے دن آنا تھا اس کا افتتاح کرنے کے لیے، لیکن یو ایس ایڈ کے کچھ لوگ بھی تھے اس کے ساتھ، انہوں نے بھی آنا لیکن ان کا شیڈول چینج ہو گیا، اس کا افتتاح ہونا تھا. اب بات رہی انسٹالمنٹ کی جو وہاں پہ یہ جو ہے وہ
کمپین چلائی جا رہی ہے میپکو انتظامیہ کی جانب سے کہ کوئی بھی کنزیومر ہے جس کا کوئی مسئلہ ہے وہ میپکو ہیڈ کوارٹر آنے کی بجائے جو ہے وہ ریجنل کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر جائے, وہاں ان کا جو ہے تمام مسئلے حل کیے جائیں گے. لیکن اب صنعتی صارفین کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہیں پہ جا کے اپنے مسئلے مسائل حل کروائیں. اب جو وہاں پہ ایکسین اور ایس ڈی اوز بٹھائے گئے ہیں, ایک ایس ڈی او کی جو پاور ہے بل کی انسٹالمنٹ کرنے کی, وہ 50,000 تک کی بل کی انسٹالمنٹ کر سکتی ہیں, اور جو ایکسین جہاں پہ جو انچارج ہیں وہاں کے, ان کو جو ہے وہ 2 لاکھ روپے تک کی جو ہے وہ لمٹ تک محدود کیا گیا کہ 2 لاکھ روپے سے اوپر تک بل کی جو ہے وہ آپ انسٹالمنٹ نہیں کر سکتے, 2 لاکھ سے نیچے بل کی انسٹالمنٹ ہوگی, وہ بھی سال میں ایک بار. اور اس کے ساتھ ہی جو میٹر تبدیلی کے حوالے سے جو کنزیومر جاتے ہیں اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ہمارا 1-1.5 مہینہ ہو گیا, ہمارا میٹر جلا ہوا ہے, ڈیفیکٹو کوڈ لگا ہوا ہے, اور جو پچھلی ریڈنگز ہیں ان کے بل ہمیں بھیجے جا رہے ہیں. وہ کمپلین کرتے ہیں, لیکن جب کمپلین وہاں پہ جا کے کرتے ہیں کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر پہ, تو کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر جب متعلقہ سب ڈویژن یا ایس ڈی او یا متعلقہ جو جنہوں نے میٹر چینج کرنا ہے ان کو کہتے ہیں, تو ان کی جانب سے یہ کہ بات کو ٹال دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس میٹر ہی موجود نہیں ہے, ابھی اسٹور سے میٹر ہی ہم نے ریسیو نہیں کیے, جب میٹر ریسیو ہوں گے تو میٹر نئے لگا دیے جائیں گے. جو سفارشی کلچر ہے, جن کی سفارش ہوتی ہے, ان کا میٹر لگا دیا جاتا ہے. جو کمپلین کرتا ہے روزانہ اب سب ڈویژن کا چکر بھی لگاتا ہے, اپلیکیشن بھی سبمٹ کرواتا ہے, کئی بار چکر لگانے کے باوجود جو ہے وہ میٹر چینج نہیں کیا جاتا, تبدیل نہیں کیا جاتا, اور نہ ہی یہ تمام سہولیات جو یہاں پہ دی جانی تھی وہ کنزیومر کو جب یہ تمام سہولیات وہاں پہ ملیں گی ہی نہیں, ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی, انسٹالمنٹ نہیں ہوگی, میٹر چینج نہیں ہوگا, تو یہ کروڑوں روپے لگانے کا کیا مقصد ہے. اس پہ جو ہے وہ صارفین خاص طور پر میپکو انتظامیہ پہ نالام بھی دکھائی دیتے ہیں, اور وفاقی وزیر توانائی اور نیپرا کے جو چیئرمین ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لہٰذا اس چیز کا نوٹس لیا جائے, اور یہ جو کسٹمر فیسیلیٹیشن بنانے کا جو مقصد ہے, یہ جو تمام سہولیات بتائی جا رہی ہیں کہ کنزیومر کو ملیں گی, یہ تمام سہولیات ملنی بھی چاہیے. صحیح. اچھا جی, مزید بھی جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس ٹائم جو آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کافی چینجنگز بھی کی گئی ہیں پاکستانی ٹیم میں, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے عمران؟ جی, ایک تو میں بہت خوش ہوں, اس میں میرے ایک بہت اچھے فیملی کا بیٹا, میرا بھتیجا سمجھ لیں آپ, عرفات منہاس سلیکٹ کیا گیا ہے, جو گراس روٹ لیول سے ہی گیا ہے پاکستانی ٹیم میں, اور اس طرح کے آل راؤنڈر کی ہمیں بہت ضرورت تھی. ہماری ٹیم میں ہمیشہ سے ہی لیفٹ آرم سپنر اور وہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہمیشہ سے ہی ہماری ٹیم میں بہت ضروری رہا ہے, اور اب مجھے خوشی ہے کہ وہ پاکستان کو مل گیا. اور میری بیسٹ وشیز ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے. ان کا آسٹریلیا کا اور زمبابوے کا جو دورہ ہے اس میں وائٹ بال کرکٹ کا, جس میں 3 میچز ہوں گے, ون ڈے اور T20, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ملتان کی مٹی سے تعلق رکھنے والے عامر یامین صاحب, وہ بہت اچھا کرکٹر ہے, سپر سکسز گئی ہے جو ہانگ کانگ, وہ بھی کل پہنچے ہیں, تو ان کو بھی بیسٹ وشیز کہ پاکستان کے لیے سپر سکسز کا بھی ورلڈ کپ جیتیں. تو باقی یہ ہے کہ چینجز تو اچھا ہوتا ہے وائٹ بال کرکٹ میں, اور ٹیسٹ کرکٹ میں بہت فرق ہو گیا اب بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں ایک ٹیسٹ کرکٹ کی ایک جو بال ہوتی ہے وہ 80 سے 82 یا 84 ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا دن ہے اس ملک کا جہاں ہو رہا ہے, تو 84 اوورز اسی سے کرواتے ہیں, اس پہ ورک کرتے ہیں, اس کی ایک سائڈ سے اس کو شائن کرنا, اس کو بالکل مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے, تو ریورس سوئنگ بھی ہمارے بالرز بہت اچھے کرتے ہیں. لیکن جب آپ وائٹ بال کرکٹ پہ آتے ہیں تو وہ چینج ہو جاتی ہے, دونوں سائڈ سے نیو بالز لگتی ہیں, اور 20 اوور ہوتے ہیں, ایک رولر کوسٹر رائڈ کی طرح ہوتے ہیں, تو اس میں بال پہ آپ زیادہ کام نہیں کر سکتے, صرف بال کو اچھے سپاٹس پہ پھینک کر ہی آپ جو ہے اس سے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ بال اتنا پرانا نہیں ہوتا. اور میں نے اسکواڈ دیکھا ہے, بہت اچھا اسکواڈ ہے ہمارا, آسٹریلیا کے لیے بھی, زمبابوے کے لیے بھی, اور آسٹریلیا زمبابوے دونوں مختلف ایریاز ہیں, یعنی کہ وہ خطہ الگ ہے یہ, اور اب یہاں پہ سردی ہے تو آسٹریلیا میں اب گرمی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ موسم جو ہے وہاں الٹے ہیں. تو کیونکہ ہم لوگ جب لائرز ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے دسمبر میں, تو یہاں پہ دھند اور شدید سردی تھی, اور جب ہم لوگ آسٹریلیا لینڈ کیے تو وہاں بالکل گرمی تھی, وہاں سمر کی چھٹیاں ہو گئی تھیں. تو ہمارے بالرز بہت اچھے ہیں, فاسٹ بالرز ایڈ کیے ہیں ہم نے, اور باقی رضوان کو کیپٹنسی دی ہے, یہ خوشائند بات ہے, کیونکہ رضوان بہت عرصے سے ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, اور
ایک مین پرفارمر ہیں. ایون کہ بابر اور رضوان پرفارم کرتے ہیں تو ہم لوگ جیتے ہیں. ہم نے بہت سے میچز ایسے دیکھے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں ان کا دوبارہ سے کمبینیشن بنے. اور ہمارے اس کے علاوہ فاسٹ بالرز ہیں, کیونکہ آسٹریلیا میں فاسٹ ٹریکس ہیں. یہاں ابھی ہم نے بہت سلو کرکٹ دیکھی. جو ٹیسٹ میچ ہوا ہے نا, وہ سپن ٹریک تھا, ان ایون باؤنس, وہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اسپنر بہت اچھے تھے. ساجد اور دوسرے جو ہے انہوں نے کمبینیشن دیکھیں. پوری 52 سالوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسپنرز نے ہی پوری ٹیم آؤٹ کر دی انگلینڈ کی. تو جہاں ہم لوگ ہمارے خلاف ریکارڈ لگتے ہیں, ہم ریکارڈ بھی لگاتے ہیں. ہماری ٹیم اتنی جو ہے وہ جس کو کبھی کبھی ہماری امیدیں نہیں توڑتی کبھی کبھی. ہاں جی, نہیں کرکٹ ہے نا, ہماری ٹیم, ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے. اصل میں اب چیزوں کو نا بہت ساری اس کے زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے اور یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں ہمارے پاس اسپنرز ہیں, ہمیں اسپن ٹریکس بنانے چاہیے. تو یہ کوئی اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا میں. پوری سیریز جیتے ہیں, جیسے اب ہم جیتے ہیں نا تو قوم بھی خوش ہوئی ہے. اور یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے, اسی سے چلنا چاہیے. اچھا, کیونکہ بابر اعظم کو پوری دنیا مانتی ہے, ظاہر سی بات ہے. اس حوالے سے ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ جس طریقے سے اب, کیونکہ اب تو کیپٹن نہیں ہے, ایز اے کیپٹن تو رضوان جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بابر جو ہیں وہ اب کس طریقے سے جو ہے وہ کھیلیں گے؟ اب پریشر تو ظاہر سی بات ان کے اوپر اب بھی ہوگا. جی دیکھیں, اب یہ ٹائم ہے, ایک تو بورڈ نے اچھا کیا, تھوڑا سا چیزوں کو بہتر کیا ہے. اور یہ تھوڑا سا جو پولیٹیکلی ایک ٹیم میں ایک عنصر نظر آتا ہے نا, اور ایک کھچا سا ماحول تھا ٹیم میں, وہ ختم کیا. نئے لڑکے ایڈ کر کے اچھا فریش بلڈ ایڈ کیا ٹیم میں. وہ کام آئے گا ہمارے انشاءاللہ تعالی 10-15 سال کام آئے گا. اور یہ ٹائم ہے کہ ہمیں بابر اعظم کو بیک اپ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے قوم کو. دیکھیں اس نے ہمیں بہت رنز کر کے دیے ہیں. تو یہ کرکٹ بہت فنی گیم ہے. کبھی آپ فارم میں ہوتے ہیں تو رنز ہی رنز ہوتے ہیں, اور کبھی آپ جب فارم میں نہیں ہوتے تو انسان کو, دیکھیں قوم کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا نا, تو جب وہ نہیں کر پا رہا یا اسے ضرورت ہے تو اس کو ہمیں بیک اپ کرنا چاہیے نا. ہمیں اس کی بیک پہ کھڑا ہونا چاہیے اور اس کو اتنا مینٹلی ایزی کر کے کھلائیں. سپورٹ کرنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا, بیٹ کیچ آتے رہتے ہیں. ہار جیت پوری ٹیم, جی وہ پوری ٹیم ایفرٹ سے ہوتی ہے. جیت بھی اور جو ہار ہوتی ہے اس میں پوری ٹیم کا ہی جو ہے کہیں نہ کہیں اس میں خلا ہوتے ہیں چیزوں میں جو ہار کا باعث بنتے ہیں. اس میں بددلی سے کھیلنا ہو جائے, یا کسی کے انڈر نہ کھیلنے والی پالیٹکس ہو جائے, یا بیچ میں لڑکوں کے جیسے جٹ بن جاتے ہیں 2-2, 3-3, 4-4, وہ غلط ہوتی ہے چیز. جب کسی کو زیادہ پاور دینی ہی نہیں چاہیے. جب آپ کسی بورڈ کو بیلنس رکھنی چاہیے چیزوں کو. دیکھیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہر کھلاڑی سے اوپر ہے. پاکستان پہلے ہے, یہ ٹیمز وغیرہ بعد میں. اور کوئی بھی پوری ٹھیکیدار نہیں ہوتا کسی چیز کا. لڑکے آتے جاتے ہیں. ہم بھی آئیں گے جائیں گے, ہر انسان نے ایک اپنی ڈیوٹی کرنی ہے اور چلے جانا ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارا ملک نے ہمیشہ رہنا ہے. اس ملک کے لیے کھیلیں گے تو انشاءاللہ عزت بھی ہوگی, اپنی عزت بھی ہوگی, فائنینشلی بینیفٹس بھی ہوں گے, اور پھر ملک کا نام بھی روشن ہوگا. بالکل چاہیے. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہ بھی بات کریں گے. اس ٹائم ریلوے ملتان کی بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم جو انتظامیہ ہے وہاں پر ہم بات کریں تو بہت سارے ہمارے ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے بھی مسائل نظر آتے ہیں, جہاں پر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اپنے اداروں کی بات کرتے ہیں. تو اس ٹائم جو ریلوے اسٹیشن ہیں ان کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیں اسما, ریلوے اسٹیشن کی جو اس ٹائم حالت ہے وہ بالکل بتانے کے قابل نہیں ہے. پوری دنیا جو ہے وہ ریلوے کا نظام جو ہے وہ بہتر کرنے کی طرف, جدت کی طرف جا رہی ہے. لیکن ہمارا پاکستان کا جو ریلوے کا سسٹم ہے وہ دن بدن ناکارہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ریلوے اسٹیشنز کی ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں, اب بھی یہی بات کریں گے. ایک تو خاص طور پر جو بڑا مین ایشو ہے ٹرینوں کا ہے, ٹرینوں کی ٹائمنگ کا ہے. جو ہماری لائنیں بچائی گئی ہیں, انگریز دور کی بچائی گئی ہیں, اس کو دوبارہ تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. اس کو ریپیئر ہوتا رہا, ٹائم کے ساتھ ریپیئر ہوتی رہی ہیں, لیکن اس طرح بہتر نہیں ہو سکی. اچھا, لائنیں جو ہے وہ ہماری بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے روز جو ہے وہ ٹرینوں کے حادثات ہوتے ہیں. ٹرینیں جو ہے وہ ریلوے ٹریک سے بوگیاں اتر جاتی ہیں, جانی بھی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, مالی بھی نقصان ہوتا ہے.
اور دوسرا سیکنڈلی خاص طور پر جو اسٹیشن پہ جو ہمارا سیکورٹی کا نظام ہے وہ بالکل انتہائی ناقص ہوتا ہے، کیونکہ خاص طور پر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ پچھلے ایک سال کے دوران تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ تقریباً ریلوے ملتان اسٹیشن پہ جو ہے وہ مسافر لٹ چکے ہیں، ان کی جیبیں کاٹ لی گئی ہیں. پھر اس کے بعد جو واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں، اکثر ہم اسٹیشن پہ جب ہمارا چکر لگتا ہے تو وہاں پہ سیکورٹی اہلکار جو تعینات کیے جاتے ہیں، خاص طور پر ریلوے کی اپنی پولیس ہے، انہیں وہاں پہ جو ہے وہ ٹھہرنا چاہیے، اور جو مسافر وہاں پہ ٹرین پہ سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے جو مسافروں کا سامان ہے ان کی پراپر چیکنگ ہونی چاہیے. ہم اکثر دیکھتے ہیں نہ ہی تو ان کے سامان کی پراپر چیکنگ کی جاتی ہے، نہ ہی تو کوئی ریلوے انتظامیہ یا ریلوے پولیس کا جو عملہ ہے پراپر 24 گھنٹے وہاں پہ تعینات ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو خود بھی چیک کیا جائے کہ کوئی ایسا مواد تو نہیں لے کے جا رہے جو خاص طور پر مسافروں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنے یا کچھ اور مسئلے مسائل پیدا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی خاص طور پر ہمارا جو ریلوے پہ جو اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ انتہائی ناقص ہوتی ہیں. اس پہ جو ہمارا کمرشل ڈپارٹمنٹ ہے ریلوے کا، اس نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کے حوالے سے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ آیا کہ مسافر جو دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں، کراچی سے آ رہا ہے، لاہور سے آ رہا ہے، فیصل آباد سے آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر ریلوے ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پہ اگر ایک ٹرین نے آدھا پونا گھنٹہ ٹھہرنا ہے، اس کا ٹائم آدھا پونا گھنٹہ ٹھہرنے کا ہے، تو وہ اتنی دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے سامان وہاں سے لینا ہے، کچھ نہ کچھ کھائیں گے. جب وہ کھائیں گے وہاں سے تو ظاہر سی بات ہے جب کھانے پینے کی چیزیں ناقص ہوں گی تو وہ ظاہر سی بات ہے بیمار ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو چیزیں وہاں پہ دی جاتی ہیں وہ انتہائی مہنگی ہوتی ہیں بنسبت کے باہر کی. جو چیز پانی کی ایک بوتل کی مثال لے لیتے ہیں، پانی کی اگر ایک بوتل 50 روپے کی باہر سے مل رہی ہے آپ کو کسی اچھی کمپنی کی، وہی پانی کی اگر بوتل آپ نے اسٹیشن سے لینی ہے تو وہ تقریباً 70 سے 80 روپے کی، تقریباً 20 سے 30 روپے کا 50 روپے کی چیز میں فرق دیکھنے میں آتا ہے. اسی طرح خاص طور پر جو ریلوے کے جو مسافر ہیں، خاص طور پر جنہوں نے اے سی پارلر کی یا جو ہے وہ بزنس کلاس کی ٹکٹ لی ہوئی ہے، ایون کہ ان کے بیٹھنے کے لیے جو رومز مختص کیے گئے تھے جو وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کر سکیں. اگر ٹرینیں تقریباً اکثر ٹرینیں جو ہے وہ تقریباً 2-3 گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے اپنا انتظار آسانی سے کر سکیں. لیکن اب وہ جو بھی کمرے اکثر ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پہ جو مسافروں کی یہی شکایات ہوتی ہیں کہ خاص طور پر ان کمروں کو جو ہے وہ لاک کر دیا گیا ہے. وہی مسافر جو ہے وہ خاص طور پر باہر جو بینچ لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر بیٹھنے پر مجبور ہیں. اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں ریلوے انتظامیہ کی جانب سے، خاص طور پر جو ریلوے اراضی ہے ملتان ڈویژن کی، تقریباً 37,000 ایکڑ رقبہ ہے ریلوے ملتان ڈویژن کی جو اراضی ہے، اس میں کمرشل بھی ہے، ریزیڈینشیل بھی ہے اور ایگریکلچر لینڈ بھی ہے. اب جو مین ایشو آ رہا ہے خاص طور پر ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کا ایشو ہوتا ہے. ریلوے انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر ایک تو آئے دن جو پٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ریلوے کے کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں. ریلوے کی ٹکٹ 1000 روپے کی جو ٹکٹ تھی آج سے چند سال پہلے وہی تقریباً 3 سے 4,000 روپے کی اب ٹکٹ ہوئی پڑی ہے پٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے. اب ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں تنخواہیں ٹائم پہ نہیں دی جاتی. جو 4 درجہ چہارم کا جو ملازم ہے اس کی تقریباً تنخواہ 30-35-40,000 روپے تنخواہ ہے زیادہ سے زیادہ، جو تقریباً 10-15 سال سے کام کر رہے ہیں. ان کی جب تنخواہیں ٹائم سے ملیں گی ان کو پریشانی بنے گی، ظاہر سی بات ہے جب گھر کے معاملات خراب ہوں گے. اب 37,000 ایکڑ رقبہ ہے، اگر اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے، اس 37,000 ایکڑ رقبے میں سے تقریباً ذرائع نے بتایا ہے فگر جو بنتا ہے تقریباً 8 سے 10,000 ایکڑ رقبہ ایسا ہے ایگریکلچر لینڈ کا جس پہ جو ہے وہ قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. ابھی تک جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ قبضہ واگزار کروانا ہے یا نہیں کروانا. ریلوے کی اپنی پولیس فورس ہے، پولیس فورس اس تجاوزات کو ختم کروانے کی بجائے جو ہے وہ ایون کہ خود یہ بھی پتہ چلا ہے، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں سے پیسے لے کے ان لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا ہوتا ہے، نہ کہ وہ جگہ واگزار کروائی جائے اور اس کو پراپر جو لیز پہ دینے کا طریقہ کار ہے ریلوے کی جو پالیسی بنائی گئی ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے لیز پہ دیا جائے، جو اس کا ریونیو اکٹھا ہو وہ ریلوے کے جو ہے وہ خزانے میں جمع کروایا جائے
تاکہ جو تنخواہوں کے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں جس طرح ریلوے ٹریک کو بچانے کے حوالے سے یہی ریلوے کا موقف ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز موجود نہیں ہیں، یا تو پھر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا پروجیکٹ بنایا جائے یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی سبسڈی متعارف کروائی جائے تاکہ مسافروں کو سستی ٹکٹ دے سکیں، یا پھر جو ہے وہ مسافروں کو جو دی جانے والی اسٹیشن پہ سہولیات ہیں، ایون کہ ہماری جو ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن کی جو بلڈنگ ہے تقریباً 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اس کو بہت ساری ایسے کمرے ہیں جو اسٹیشن ماسٹر کے کمرے ہیں، اور جس طرح جو جہاں پہ ٹکٹ جو دینے والا کاؤنٹر بنایا گیا ہے وہ ایسی ان کی چھتیں جو ہیں وہ بالکل خستہ حالی کا شکار ہیں۔ تقریباً پچھلے ہی دنوں جو ہے وہ ہم نے دیکھا جہاں پہ گیسٹ ہاؤس بنایا گیا ہے، ریلوے کے تمام افسران جہاں پہ جو ہے وہ اسٹے کرتے ہیں، جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے اسٹیشن کے اوپر ہی بنایا گیا، اس کا پراپر ایک چیز بنا دی جاتی ہے، دوسرا جو جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں، ایون کہ جو سیلنگ ہوئی تھی تقریباً اسے 3 سے 4 سال کا عرصہ ہوا تھا، اگر اس کا پراپر دیکھ بھال کی جاتی تو 15 سے 20 سال اس کی مدت ہوتی، لیکن وہ پراپر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے چھت جو تھی اس کی بالکل خستہ حال تھی، عرصہ زائد ہو گیا تھا، اس کو چھت کو ریپیئر ہی نہیں کیا گیا تھا، جو سیلنگ پہ خرچہ کیا گیا تھا لاکھوں روپیہ، وہ سیلنگ مکمل طور پر تباہ ہوگی، پھر اس کے بعد نئی سیلنگ کروائی گئی ہے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اچھے طریقے سے خرچ نہیں کیا جاتا کہ اس کو جو لانگ عرصے تک جو ہے وہ لمبے عرصے تک چلایا جا سکے کسی چیز کو بھی۔ ایک تو یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، دوسرا جو پچھلے ہی مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تقریباً آج سے 1.5-2 ماہ پہلے ریلوے انتظامیہ نے جو ہے وہ نئے ڈی ایس ریلوے جو آئے ہیں یوسف لغاری، انہوں نے وزٹ کیا پاک پتن اور یہ حاصل پور والی سائڈ کا، انہوں نے وہاں پہ جب وزٹ کیا تو تقریباً 160 ایکڑ رقبہ تھا جو تقریباً جب سے جو ہے وہ ریلوے کا نظام چلا آ رہا ہے اور ایک بندے نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور اتنے عرصے کے بعد کئی سالوں کے بعد پاکستان بننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ 160 ایکڑ رقبہ بھی جو ہے وہ ریلوے کا ہے اور آج ہم نے اس کو واگزار کروانا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری اس طرح جیسے میں نے بتایا 8-10 ہزار ایکڑ رقبہ ہے جس پہ ابھی بھی قبضہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں ملتان شہر میں جہاں ہماری کمشنر ڈی سی سی پی او کے گھر ہے، وہیں پہ ریلوے کے جہاں افسران کے تنخواہوں کا رونا روتے ہیں، اسی روڈ کے اوپر جس روڈ پہ اوپر تقریباً 1 کروڑ سے زائد کا مرلہ ہے ایک، اور اسی ریلوے کے ایک آفیسر کو جو ڈویژنل آفیسر ہے تقریباً 5-6 کنال کی کوٹھی دی ہوئی ہے، اس کو پراپر طریقے سے اگر ایک وہ جو 5-6 کنال کی اگر ایک کوٹھی کو پراپر طریقے سے لیز پہ دیا جائے، اس کو وہاں پہ کوئی پراپر پلازا ہے اور اس پہ لیز پہ دے کے اس کا جو رینٹ آؤٹ کیا جائے اس کا تقریباً کروڑوں روپے کی انکم جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، اسی سے ریلوے ملتان ڈویژن کے تقریباً 20 سے 25% جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہیں نکالی جا سکتی ہیں ایک ڈویژنل آفیسر کی جو کوٹھی ہے۔ اچھا، اس طرح بہت ساری ایسی جو ریزیڈینشیل رقبے پڑے ہوئے ہیں ملتان شہر کے اندر جو ہے وہ ریلوے کالونی واقع ہے، تقریباً اگر اس کالونی کو سیل آؤٹ کر دیا جائے یا لیز پہ دیا جائے پراپر طریقے سے گھر بنا کے، تقریباً اربوں روپے کا جو ہے وہ رینٹ ہی وہاں سے ملے گا ریلوے کو، جس سے جو ہے وہ اپنا سسٹم چلا سکے گا۔ بالکل جی، اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم کچھ اور چینجنگز کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس ٹائم جو ہے فخر سلمان کو بھی جو ہے وہ قومی ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آیا یہ فیصلہ درست ہے یا پھر غلط؟ دیکھیں، مجھے فیصلے کا تو نہیں پتا کہ درست ہے یا غلط ہے، ایز اے کرکٹر اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی ڈسپلنری ایکشن ہوا ہے، کوئی انہوں نے اپنا سینٹرل کانٹریکٹ کی کوئی خلاف ورزی کی ہے تو پی سی بی ہی جانتا ہے، ان پہ انکوائری بھی چل رہی ہے، تو اسی لیے ان کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ حصہ ہوتے تو وہ بہت اچھا کھیلتے وہاں جا کے، آسٹریلیا میں بہت اچھا کھیلتے ہیں وہ، اور ہمارا ایک جو بہادر پلیئر ہے وہ بھائی بہادری سے کھیلتا ہے اور اس کی اچھی پرفارمنس ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں نسیم شاہ بھی اب ایڈ ہیں، شاہین افریدی بھی ہیں۔ جی، فاسٹ ٹریک ہے نا وہاں پہ، تو باؤنسی ٹریک ہوتے ہیں آسٹریلیا میں، تو میں امید کرتا ہوں اگر ہمارے فاسٹ بالروں کا کمبینیشن چل گیا نا تو ہماری ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے گی، اور آسٹریلیا کو ہرانے کی جو ہے نا اس میں بہت سی کوالٹیز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری
स्क्वाड क्लिक करे तो। अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो बड़ी मैं कहती हूँ वो लोग तो और तरह से हैं, हाँ वो लोग ही और तरह के हैं। हाँ, वो मतलब अब जब गेम में जब मैदान में उतरते हैं तो वो एंजॉय करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, पूरी एक प्लानिंग के साथ गेम को खेलते हैं। बिल्कुल स्ट्रेटजी। तो उनको पता होता है कि आज अगर हम इस तरह मैच खेल रहे हैं तो पूरी टीम को किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करना है। और हमारे यहाँ ये थोड़ा सा जी, हम लोग, मुझे बदकिस्मती से ना ये जो हमारा खित्ता है ना, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले होता है पाकिस्तान। अब मैं कॉन्स्पिरेसी बनाता रहूं कि ये इसको कैप्टनसी से हटाऊं और मैं बन जाऊं, मैं आ जाऊं, मैं जहां मैं आ जाती है ना वहां टीम वर्क नहीं रहता। इस मैं को खत्म करना पड़ेगा हमें हर डिपार्टमेंट से, हर हमारे पाकिस्तान के जितने भी शोबे हैं उसमें से ये मैं खत्म करना। कोई भी मैं एक बंदा, कोई अकेले कुल नहीं होता। जहाँ टीम वर्क होता है वहाँ टीम वर्क ही होता है। ऑस्ट्रेलियंस हो गए या दूसरे ममालिक हो गए, वो एंजॉय करते हैं, हार गए कोई बात नहीं, वो अपनी गलतियाँ देखते हैं। हम लोग हारने एक तो खुद ही हराते हैं, नीचे से सीढ़ी खींचते हैं और फिर उंगली भी उसी बंदे की तरफ भी बहुत और फजूल की तामीराती जो एक होती है ना, तामीरी तनकीद कोई भी नहीं करता। ये बस ऐसे ही अपनी अपनी ना एक इन्होंने जिसको मैं आप आम जबान में कहूँगा अपने अपने बंदे चुने हुए हैं, तो वो एक दूसरे की नाकामी के इंतजार में बैठे होते हैं और फिर सारी उंगलियां उठ जाती हैं। ये गलत होता है ऐसे। देखें, क्रिकेट है, गेम है, कोई भी गेम है, बच्चे खेल रहे हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, ठीक है। उन बच्चों को हमें मेंटली तौर पे इतना अच्छा करना चाहिए। हमें ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर जाता है वो ऐसी हरकतें नहीं करता। जो एक शॉर्टकट से आए होते हैं ना, प्लेयर हों या किसी भी इदारे में हों, जो शॉर्टकट से आए होते हैं ना लोग, वो बेईमानी करते हैं। अच्छा, फिर वो ज्यादा देर फिर चलते भी नहीं है। अच्छा, तो गेम जब आप गेम में परफॉर्म नहीं करेंगे, मकसद और होता है ना। हाँ, जब आप उस तरीके से जो है वो खेलेंगे नहीं, आपकी कारकर्दगी सामने नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली वो चाहे शॉर्टकट से आए हैं या जिस भी तरीके से आए हैं, तो वो फिर वो भी उस मैदान में उस क्रिटिसाइज का निशाना बनते हैं। लेकिन तब तक टीम हो या कोई इदारा हो या मुल्क हो, वो बहुत पीछे जा चुका होता है जितनी देर में वो तजर्बे जो करके। हाँ जी, और फिर एक ही चीज को बार बार नहीं आजमाना चाहिए। 2 + 2 4 ही निकलेगा, 5 नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। एक सिंपल सा फार्मूला है, और 1-2 केमिकल्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो वो एक ही रिजल्ट आएगा, वो कभी दूसरा रिजल्ट आ नहीं सकता। इसलिए हमें स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, जो हमें सबका एक तकाबली जायजा लेना पड़ेगा, और उसमें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर सिस्टम है या जो भी टीम के लिए बेहतर होता है, हमें उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपनी ज़ात को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो ये अच्छा, ये भी, और फिर कोचेस के हवाले से भी हमारी बात होती है कि हम लोग जो है वो स्पेशली क्योंकि बाहर के गैरी कर्स्टन ने अभी इस्तीफा दे दिया। देखें, एक तो मैं इस चीज़ के थोड़ा सा मैं आप कह रहे हैं ओल्ड स्कूल बोल रहे हैं, जो टीम का कोच होना चाहिए ना, वो एक या तो एक बहुत अच्छा वो बैट्समैन हो और फील्डर भी बहुत अच्छा हो, ऑलराउंडर टाइप जो इंसान हो, वो हेड कोच होना चाहिए टीम का। ये देखें, जेसन गिलिस्पी जो हमारी टीम का कोच है, ये एक एवरेज क्रिकेटर ही था ना, इंटरनेशनल खेला है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और फास्ट बॉलर भी बस ठीक ही था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ग्लेन मैगरा टाइप तो नहीं था। तो मुझे नहीं लगता भी हेड कोच जो है इस तरह का आप बनाएं, जो एक सिर्फ बॉलर, उसे बैटिंग का नहीं पता। फिर उसकी वजह से पता है क्या होता है, बजट पे जो है, जो बोर्ड का बजट है वो डिस्टर्ब होता है। आप 20-25 लाख उसको देंगे हेड कोच को, आपको बैटिंग के लिए भी कोच रखना पड़ेगा क्योंकि हेड कोच तो बॉलर है। तो बैटिंग कोच को भी आप फिर 20-25 लाख रुपए देंगे। अच्छा, फील्डिंग कोच भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आप असिस्टेंट रखें, कोच आप एक ऑलराउंडर हो जो कि सब चीजें जानता हो। हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे बैट्समैन ऑलराउंडर लोग गुजरे हैं और अभी भी हैं, उनको यूज में लाएं। हमने बाहर वाले लोगों को देख, ठीक है, आप बाहर की स्ट्रेटेजीज सीखें। अब तो आपको पता है टेक्नोलॉजी है, आपको हर चीज मिल जाती है, नेट पे ही मिल जाती है। तो असिस्टेंट रखें आप, वो फील्डिंग भी करवाएं लड़कों को, और ट्रेनिंग्स भी चलती जी, ट्रेनिंग्स एक अलग चलते हैं। तो ये इस तरीके से हर चीज अलग अलग भी नहीं। तो वो जो एक कोच होगा ना, उसका जो कैप्टन से राब्ता होता है ना, वो बहुत एक जिसको कहते हैं जरूरी होता है, जो है वो अच्छी बन जाती है। बहुत शुक्रिया अदनान, आप हमारे साथ रहे, और इसके साथ बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया।
अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, सबसे पहले जो गेस्ट वो हैं जी शम्सुर रहमान सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी रब नवाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और माशाल्लाह से मईशत पे बड़ा एक अबूर रखते हैं, और इनके पास जितनी नॉलेज होती है ना, हम कोशिश करते हैं कि उनसे जो है वो सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। अच्छा जी, आज जो है आपको बता दें कि आज दुनिया भर में जो है कफ़ायत शुआरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो उस हवाले से इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसकी थीम क्या होती है, ये हम जो है इस हवाले से भी बात करेंगे। और किस तरीके से हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान में हमेशा बात की जाती है कि अपनी आमदन को लेकर वो कहते हैं ना, जितनी आपकी चादर हो उतने ही भाव बजाने चाहिए। इंसान के बाद जितना कुछ हो उसी के मुताबिक खर्च करे। हमारे जहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा ही होता है कि आपकी कमाई अगर इतनी नहीं है लेकिन आपने अपना लाइफस्टाइल इस तरह का बनाया हुआ है कि आपकी जो है आमदन से आपका खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो किस तरीके से जो है हम इस पर काबू पा सकते हैं, और जो बचत स्कीमें जो हैं वो अनाउंस की जाती हैं, इस तरह की बहुत सारी होती हैं, उससे कितना फ़ायदा हो सकता है, ये भी हम सर से जानेंगे। और इसके साथ ही जो है हम लेबर्स के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम जो जितने भी मजदूर हैं उनके क्या क्या हकूक़ हैं, इस टाइम उनके हवाले से कितना काम हो रहा है, आया मजदूरों को उनके वो राइट्स भी मिल रहे हैं या नहीं। फैसिलिटीज़ की बात करें, सेहत के हवाले से उनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो आज हम सर से जानेंगे कि क्या क्या उनके हवाले से जो है काम किया जा रहा है। सर क्या हालचाल हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। सबसे पहले तो हम इस टाइम जो है मजदूरों के हकूक़ के हवाले से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पाकिस्तान में इस वक्त 7.5 करोड़ से ज़्यादा लेबर फोर्स है, और इसमें इसका जो 83% हिस्सा है वो इनफॉर्मल सेक्टर है, दिहाड़ीदार मजदूर है, और 17% मुलाजमतों में है। लेकिन टोटल का जो 1% है उसको ट्रेड यूनियन का हक हासिल है, और जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामात हैं, सूबाई प्रोग्राम है सोशल सिक्योरिटी का और वफाकी EOBI एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन और वर्कर्स वेलफेयर फंड, इसमें जो रजिस्ट्रेशन है इन तीनों की मिलाकर वो आधे % से भी कम बनती है टोटल की। और फिर ये कि जो मिनिमम वेज हुकूमत ऐलान करती है वो मिनिमम वेज जो है वो अप्लाई नहीं होती। और फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कानून मुतारफ़ कराया है पंजाब लेबर कोड के हवाले से। पंजाब लेबर कोड में जो जितने भी पाकिस्तान में लेबर के हवाले से कवानीन हैं उनको जमा करके उनमें जो जो लेबर को कुछ राइट हासिल थे उन पर कट लगाया गया है, और एक ठेकेदारी निज़ाम को राइज करने की कोशिश की जा रही है। और हम ये समझते हैं कि भाई इस तरह जो है ना मज़ीद मज़दूर जो है वो मसाइल का शिकार होंगे। अभी आप कफ़ायत शुआरी के हवाले से बात कर रही थी, तो मैं सोच रहा था कि अगर ये सवाल आपने मुझसे कर लिया तो मैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, बच्चों की तालीम के लिए नहीं है, देखें ये मैंने तो ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है हालिया उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 70 लाख बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं वो स्कूल से बाहर हैं। इनमें 3 करोड़ 82 लाख वो बताते हैं कि सिरे से स्कूल जा ही नहीं सकते, और जो बाकी 78 लाख हैं वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास से वापस ये सारी इस लेबर क्लास के बच्चे हैं। और ऐसे में फिर तालीमी इदारे जो हैं उनकी भी निजकारी की जा रही है। तो ये बात समझ से बालातर है कि भाई ये बच्चे नहीं पढ़ रहे तो मज़ीद बच्चों पर भी तालीम के क्या दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तो मज़दूर तो बहुत मसाइल और मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इसमें हमें जो हुकूमतों से शिकायत है वो ये है कि हुकूमत प्रॉपर लोगों से डायलॉग नहीं करती। खास अच्छा सर, शायद सर हमारी प्रायोरिटीज़ भी उस तरीके से नहीं है ना हुकूमत की, इस तरीके से कि हम लोग एजुकेशन और हम सेहत के हवाले से तो हमारे बहुत सारे मसाइल देखते हैं।
वहाँ हम ये चाहते हैं कि हम एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं, बिल्कुल कि भाई मिलकर देखें। ये एक सैफरीकी अमल होता है, हुकूमत है, मालिकान हैं और मज़दूर हैं, आजर है और अजीर है, और हुकूमत, ये तीन फरीक हैं। तो ये मिलकर एक कानून भी बनाते हैं, पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, लेकिन इसका कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया जाता। और अगर कहीं कहीं कोई मशावरत होती है सैफरी की, तो उस मशावरत में लेबर की तरफ से जो नुमाइंदगी होती है वो हुकूमतों के अपने ही मुकर्रर करदा कुछ लोग होते हैं जो मज़दूरों के नाम पर हुकूमतों में कोई ओहदा मनसब तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मज़दूरों के मसाइल से नावाकिफ़ होते हैं, और वो प्रॉपर कोई हमारी जो अपनी बात है वो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। लेबर का एक मनफी तासर तो ज़रूर पहुँचता है, लेकिन उसके जो मसाइल हैं उसके हवाले से वो चीज़ हुक्मरानों तक पहुँचती भी नहीं है और डिस्कशन का हिस्सा भी नहीं बनती। हम ये समझते हैं कि इसको ये बुनियादी तौर पर जो पॉलिसी साज लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि भाई मुशावरत के अमल में किन लोगों को शरीक करना चाहिए कि जो हकीकी तौर पर मजदूरों की नुमाइंदगी करें और मजदूरों को मसाइल को भी उजागर करें और एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकें। बिल्कुल जी, ऐसे ही आपने बड़ी वजाहत की इस हवाले से, मजदूरों के राइट्स के हवाले से। इसी के साथ जो है हम कफायत शुआरी के हवाले से भी बात करेंगे। आज जो दिन मनाया जा रहा है, इस दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जब मुझे फ़ोन आया ना कि ऐसे ही करना है, तो मैंने फिर अपने पुराने नोट्स देखे और रिसर्च थोड़ी सी की। तो ये जो नेशनल सेविंग है आजकल जी, ये पहले होता था नेशनल सेविंग बोर्ड, और अंग्रेज़ों के दौर में 1873 में शुरू हुआ था, 150 साल पहले। और जो मौजूदा सेटअप है नेशनल सेविंग वाला, ये 1960 में फर्स्ट शुरू हुआ और फिर 1973 में जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बने, जो ये आजकल नेशनल सेविंग बहुत मशहूर है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है पब्लिक की एट लार्ज। अच्छा, अब बचत का ये है कि अभी मैं स्टूडेंट था 60s में, उस वक्त ये दौर नहीं था जो आज है 10, 50, 100 वाले। उस वक्त हमें 10 पैसे भी नहीं, वो भी बाद में है। उस वक्त 1 आना, 2 आने, 4 आने, 8 आने और 1 रुपया। तो वो जो 4 आने मिलते थे उसमें हमारे टीचर कहते थे कि हुकूमत ने कहा है कि आप बचत किया करें। तो हम बड़े हंसते थे कि भाई 4 आने में क्या बचत करें। तो बाद में हमारा अकाउंट खुलाया गया, स्कूल टीचर खोलता था, उसमें महीने में एक दफा सिर्फ 25 पैसे, जो बाद में 25 पैसे हो गए, उस वक्त 4 आने से चवन्नी कहते थे, वो हम देते थे। तो बाद में जो भी चलता रहा, तो आज जो है वो नेशनल सेविंग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जगह है, जो चाहे वो रिटायर्ड है या ऑन सर्विस है या इवन पब्लिक एट लार्ज भी खासी अमाउंट जो है वो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बैंक्स और नेशनल सेविंग, स्टॉक मार्केट और बाकी काफ़ी सारे इदारे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, मुदारबा कंपनीज, वो लोगों को कहते हैं कि आपकी जो बचत है वो हमें दें और उसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। आई एम 60 प्लस यानी सुपर यानी सीनियर सिटीजन, तो बैंक्स जो है वो 20.5% देते रहे। अब 20.5% जो है, जब इतना आपको मार्कअप मिलेगा तो आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, आप इसी पैसे लगाएंगे। तो ऐसा होता रहा है, या हुकूमत पाकिस्तान लेती रही है, तो ये बचत काफ़ी हुई है। अब ये जो साहब ने अभी बताया था कि जो वो है क्लास वर्कर्स की, जिन्होंने कमाया है, उसमें कमोडिटीज़ वाले हैं, उसमें गाड़ियों वाले हैं, उसमें प्लॉट्स वाले हैं, ये लैंड माफिया कह रहे हैं लोग, बार बार कहते हैं, एक्चुअली वो है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट तो है ना लोगों, है बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे ही वो जो शेयर मार्केट है, जब मैं पहले आपके पास आया था 10 जून को, उस वक्त इंडेक्स सर ने ना ये बड़ी खासियत है कि ये डेट्स बड़ी याद रखते हैं। मैं 73,000 था इंडेक्स, KSE इंडेक्स, ये एक सिंबॉलिक है, उसका एक्चुअली तो कंपनीज देखनी पड़ती हैं या कारोबार देखना पड़ता है, लेकिन उस सारे को मर्ज करके 100 कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया हुआ है। तो जैसे वो बढ़ता है तो एक सिंबॉलिक है कि जी बढ़ रही है मार्केट, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, बढ़ रही है, या उसकी कम से कम वैल्यूएशन बढ़ रही है। तो वो 73,000 था जून 10 को। बाद में जब ये 7 अक्टूबर को मैं दूसरी दफा आया तो उस वक्त 83,000 था।
اور آج جو ہے وہ 91,000 سے اوپر ہے انڈیکس. اٹ مینس کو لوگوں کو بینیفٹ مل رہا ہے جو انویسٹر ہے. تو انویسٹمنٹ تو کرنی چاہیے. اچھا پھر ایک ہماری سرائکی کی ایک جٹکی مثال ہے کہ کوئی آدمی اگر 100 روپے کمائے، 1 روپیہ کمائے، اس میں سے 4 آنے وہ کرنٹ خرچہ کرے، 4 آنے وہ کہتا ہے میں جو میں نے ادھار لیا تھا اس کو واپس کر رہا ہوں، 4 آنے میں خوہ میں ڈال رہا ہوں، اور 4 آنے میں بچوں کے اور اس سے. اس کی مثال وہ کہتا ہے کہ جی جو میں ادھار دے رہا ہوں وہ والدین کو دے رہا ہوں، کیونکہ والدین نے میرے اوپر انویسٹ کیا ہے یا بزرگوں نے میرے اوپر کیا ہے تو میں ان کو واپس کر رہا ہوں. 4 آنے جو خوہ میں ڈال رہا ہوں وہ اپنے بچوں کے لیے رکھ رہا ہوں فار ایور. اور 4 آنے میں ریگولر خرچے ہوتے ہیں، اور 4 آنے اپنی فیملیز میں جہاں شادی بیاہ خوشی غمی کوئی بھی ہوتا ہے تو ادھر خرچ کرتا ہوں. تو یہ بزرگ ہمیں بتاتے ہوتے تھے. تو آج کل وہ کوئی نہیں ہو رہا ہے. اب تو تنخواہ ملتی ہے، آخری جو 1 ہفتہ ہوتا ہے وہ ادھار پہ چاہتے ہیں. یہ حالت ہے ہماری، اور یہ صحیح ہے کہ اس وقت ایکسپینسز بھی کم تھے. آج ایکسپینسز اور وے آف لیونگ یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کاسٹلی ہے. ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے ہی چیزیں چینج ہوئی ہیں تو آج ہم مسائل بھی ہمارے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اچھا وہ چیزیں جو پہلے والی تھیں وہ ویسی کی ویسی نہیں رہی، تو وہ حالات چینج ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری کرنسی کے بھی حالات جو ہے نا صحیح ہے. صحیح بات. ایک ٹائم تھا کہ ہمارے روپے کی ویلیو زیادہ تھی اور ریال کی کم تھی، اور ڈالر اور روپیہ آلموسٹ برابر. آج تو سر آپ 1000 روپیہ آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ آپ کا 100 روپے کے برابر اب لگتا ہے. 100 بھی نہیں جی. کسی زمانے میں میرے والد صاحب سناتے تھے کہ ایک دکاندار تھا، اس وقت کیونکہ ہندو تھے تو انہوں نے کہا کہ جی اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا آپ 10 روپے لے آئیں اور ایک جانور جو ہوتا ہے جیسے وہ کرتے ہیں سامان وغیرہ رکھتے ہیں، کہتے وہ بھی ساتھ لے آئیں، میں آج جاتا ہوں پوری دکان بھر دیتا ہوں 10 روپے میں. آج یہ تقریباً 1920-22 کی بات ہے، یہ والد صاحب نے سنایا مجھے. بعد میں 60s کا میں نے آپ کو بتایا، میں اسٹوڈنٹ تھا تو یہ ایسے کرتے رہے. تو اسی 60s میں ہی یہ نیشنل سیونگ بنا، پھر ڈائریکٹریٹ تھا اس وقت، پھر بہتر ہو گیا، نیشنل سیونگ سینٹرز بنے. تو 73 میں آج جو ہے وہ ہر شہر میں کئی سینٹرز ہیں اور اس میں کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لوگوں نے. اچھا یہ ایک سسٹم ہے جو چلتا رہتا ہے اور ہونا چاہیے. تمام بینکس نے اچھی اماؤنٹ دی ہے سیونگ پہ، اچھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ایک وارن بفے صاحب ہیں، وہ آلموسٹ 94 ایئرز کے ہیں. اس نے کافی دیر پہلے یعنی 1950s میں ایک کمپنی بنائی، تو اس کا ہتھوے کوئی کمپنی ہے، برکشائر ہتھوے. تو آج وہ 145 ارب ڈالر کی ورتھ ہے اس کی، اتنی اس کی انویسٹمنٹ ہے. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ ایکسپینس بعد میں کریں، پہلے آپ انویسٹ کریں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتا ہے پہلے آپ انویسٹ کریں پھر اس کے بعد ایکسپینس کریں جو بچ جائے. اور ہمارے رواج ٹوٹل ڈفرنٹ ہے کہ ہم پہلے خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی بچ جائے پہلے تو بچتا نہیں. اول تو جو حالات ہے بچنے والا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ بچت ہو. سر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. راضی ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جہاں آمدنی کی بات ہو رہی ہے، ہم بات کریں کہ کس طریقے سے، وہیں ہم مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کریں کہ وہاں ان کی آمدن جو ہے جتنا وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مزدوری جو ہے وہ ان کو اتنی نہیں ملتی. جیسے ہم اگر بات کریں کہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے 37,000 روپیہ جو ہے اس ٹائم اعلان کیا گیا ہے کہ ان کو ملنی چاہیے. لیکن ہمارے بہت سارے ایسے ادارے جہاں پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے وہ 15,000 18,000 20,000 یا کہیں جگہوں پر تو ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 7-8,000 یا 10,000 میں بھی لوگ کام کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے کام مل جائے، ہم یہ ہے کہ ہمارا گھر کے جا کے بچوں کو کم از کم ایک وقت کی روٹی کھلا سکیں. سر اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آپ نے یہ درست فرمایا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 83% جو ہے ہمارا وہ تو انفارمل سیکٹر ہے جس کی کسی تنخواہ کا تعین ہی نہیں ہوتا.
اور آپ کو حیرت ہوگی کہ لیبر قوانین ہیں یا سوشل پروٹیکشن کے قوانین ہیں، سوشل سیکیورٹی، یہ جو 83% دیہڑی دار طبقہ ہے مزدور کا، اس پر وہ قوانین لاگو ہی نہیں ہے. وہ لوگ ان قوانین کے دائرے میں ہی نہیں آتے. فارمل سیکٹر ہمارا قانون کے دائرے میں آتا ہے، اور اس کی صورتحال آپ نے خود بتائی کہ بھئی وہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اوقات کار جو ہیں وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کے ہیں، 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے لی جاتی ہے ڈیوٹی، اور جہاں جن ملوں میں خواتین کام کرتی ہیں ہاں جی، ان سے تو 12 گھنٹے ڈیوٹی لی جا رہی ہے کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ مثال ایسی ہو جہاں منیمم ویج امپلیمنٹ ہو. منیمم ویج انہیں نہیں ملتی. سب سے زیادہ استحصال خواتین لیبر کو ہو رہا ہے. اور حکومت کی طرف سے ایک ہر صوبے میں لیبر منسٹری ہے، جو لیبر ویلفیئر کا ادارہ ہے، وہ مزدوروں کے حقوق کو کا تحفظ کے لیے وہ ادارے قائم کیے گئے ہیں، لیکن وہ اپنا کام نہیں کر رہے. وہ اس لیے ہیں کہ وہ ہے یا ہمارا سوشل سیکیورٹی ہے یا EOBI یا ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، یہ مالکان کو یہ سکھانے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی رجسٹریشن کرائیں گے تو آپ کے پاس اتنے ورکر کام کرتے ہیں، اتنے ورکر کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہیوج اماؤنٹ دینی پڑے گی. آپ وہ اماؤنٹ وہاں جمع نہ کرائیں، ہمیں اس کا یعنی 2% 5% دے دیں تو وہ پھر رجسٹریشن نہیں ہوتی. یعنی وہ ادارے اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں. اور میں پھر اس بات اپنی کو دہراؤں گا کہ یہ ساری چیزیں جب حکومت کے ساتھ کسی ڈسکشن میں آتی ہیں، کہیں کوئی سے فریقی عمل ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہاں مزدور کی نمائندگی نہیں ہوتی. مزدوروں کے نام پر نام نہاد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو مزدور کی بات وہاں نہیں کر سکتے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی، حکمرانوں کی یا بیوروکریسی کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم، یہ جو سر جی بتا رہے ہیں کہ اس وقت کے غریبوں کا کوئی نمائندہ نہیں کہیں پہ ہوتا ہے، تو اسی طرح ہماری بچی کا بھی سول اسپتال میں ٹیسٹ لکھ کے دیا، تو وہاں پہ ہم نے مطلب رابطہ کیا تارے زمین پر ٹرسٹ، ان سے رابطہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں سے لکھوا لیں. تو ڈاکٹر ہمیں لکھ کے نہیں دے رہے ہیں. اس کے لیے ہماری رہنمائی کریں گے آپ بھی کہ ڈاکٹر کس طرح لکھ کے دیں گے؟ جب وزیر اعلیٰ ہمارا کس طرح سنے گا؟ وزیر اعلیٰ تو ہمارے غریبوں کا سنتے نہیں. ہمارے بچی کا ایک ٹیسٹ کروانا ہے، وہ ہمسائے ملک سے ہوگا. اچھا، وہ یہاں پر ٹیسٹ نہیں ہو سکتا؟ کیا بیماری ہے ان کو؟ دماغی بیماری لاحق ہے ان کو. اچھا، بیمار ہیں جی، دماغی بیمار ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم جب وزیر اعلیٰ ہماری مدد کر سکیں کہ ہماری بچی کا ٹیسٹ ہو سکے. آپ اپنا کائنڈلی نمبر جو ہے وہ آپ بتا دیں تاکہ جو مخیر حضرات بھی ہیں وہ اگر آپ سے رابطہ کر سکیں، یا جو بھی آپ کی بات سن رہے ہیں ان تک ہی آپ کا میسج جو ہے وہ چلا جائے گا. موبائل نمبر؟ جی، اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ جو مخیر حضرات سن بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، جو آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہوں گے، وہ آپ سے انشاءاللہ کانٹیکٹ کر لیں گے. 0319 86 25 206. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے دیکھیں اس طرح کی بہت سارے جو کیسز ہیں وہ ہمارے کیمرہ کے سامنے آتے ہیں. ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو کیمرہ کے سامنے رہ جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنے گھروں کے افراد جو ہیں وہ ذہنی معذوری کا شکار ہوتے ہیں. ایک ہی گھر میں جو ہے وہ 4 سے 5 افراد جو ہیں وہ معذور ہوتے ہیں یا وہ ذہنی طور پہ اس طریقے سے جو ہے اب نارمل ہوتے ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا سروائیو کرنا. دیکھیے، یہ جو ہمارے سوشل سیکیورٹی اسپتال ہیں نا، گورنمنٹ کے پیسے بھی لگتے ہیں، یعنی وہ کنٹریبیوشن بھی ہوتا ہے. یہ جو EOBI اور ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، یہ تو ٹوٹل کنٹریبیوٹری فنڈ ہے. ان میں گورنمنٹ کے بجٹ پر نہیں ہوتے. سوشل سیکیورٹی بھی کنٹریبیوٹری فنڈ ہے. اچھا، یہ فنڈ لگتے بھی ہیں لیکن ان کا فائدہ عام آدمی تک نہیں پہنچتا. درمیان میں کچھ لوگ دوائیاں بیچ کر کھا جاتے ہیں، کچھ وہاں جو سلوک ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل میں، وہ بھی یعنی اس کو وہاں جو ان کی مینجمنٹ ہے وہ اس کا تحفظ کرتی ہے. یعنی جو لوگ بدسلوکی کرتے ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے، بجائے اس کے
کہ سائل آئے، کوئی بیمار آئے، کوئی لاچار آئے، اس کی بات سنی جائے، اس کو کوئی شکایت ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اس کا داخلہ بند کر دیا جاتا ہے، گیٹ بند کر دیا جاتا ہے، اس پر مطلب پہرے دار کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ ادھر کبھی نظر نہ آئے. اور وہ بندہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کوئی شکایت وہ جہاں جا کر شکایت کرے اور اس کی بات سنی جائے. یہ اصل میں پرابلم ہے، یعنی کچھ چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی ان کا فائدہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، جو ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. سوشل سیکیورٹی ہے، EOBI ہے، ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، ان ساری چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور جو قوانین موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. امپلیمنٹیشن کا اصل مسئلہ ہے کہ بھئی نفاذ صحیح سے نہیں ہوتا، اور نفاذ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے راستہ نکال لیتے ہیں، اور جو پھر کروڑوں لوگ ہیں وہ محروم ہوتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو خود حکومت کا، وفاقی حکومت کا یہ اقتصادی سروے ہے جس میں 3.70 کروڑ بچوں کے تعلیمی اداروں، 5 سے 15 سال کے بچے تعلیمی اداروں سے جو باہر ہیں، یہ کیا مستقبل ہے ہمارا؟ ایک بھیانک مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور ایسے میں آپ جو سکول ہیں ان کو بیچ رہے ہیں. اور اب سکولوں میں اس وقت ہمارے گورنمنٹ کے سکولوں میں کوئی 5.5 کروڑ بچے پڑھتے ہیں. تو اب سکول یہ بیچ دیں گے تو یہ 5.5 کروڑ جو بچے ہیں ان پر بھی تعلیم کا جو راستہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس میں ان پڑھوں میں جتنا اضافہ ہوگا تو کیا مستقبل ہے؟ ہم کس طرح کا ایک پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک مزدور ہے، ایک سرمایہ کار ہے، ایک حکومت ہے، یہ ان سب کو مل کر، یہ سارے سٹیک ہولڈر ہیں، ہم سب کو مل کر پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جانا چاہیے. اور ترقی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مزدور جب بیمار ہے، لاچار ہے، بھوکا ہے، وہ بھوکا ہوگا تو کمزور ہوگا، صحت نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کر سکے گا. تو اس لیے اس کو آپ کا، یعنی ایک سرمایہ دار کا، ایک سرمایہ کار کا، ایک انڈسٹریلسٹ کا یہ مفاد ہے کہ اس کا مزدور صحت مند ہو تاکہ وہ زیادہ محنت کر سکے. تو اس لیے اس کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے جو انسانی حقوق ہیں وہ تو کم از کم دیے جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ چیزیں جو ہیں وہ مزدور کو کسی اور ہی سینس میں جو ہے اس کے ساتھ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس میں سے کام تو زیادہ لیا جاتا ہے صحت کے حوالے سے یا اس کے جو ہے اب طرز زندگی کے حوالے سے، وہ اس طریقے سے فوکس نہیں کیا جاتا. اچھا جی، اس کے ساتھ مزید بھی آپ سے جانیں گے. ہم کفایت شاعری کی بات کر رہے تھے اور جس طریقے سے سر بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں جس طرح سے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ظاہر سی بات ہے بچت اس طریقے سے نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیونگ کی طرف جائیں، یا ان سکیمز کی طرف بھی بہت کم لوگ جاتے ہیں جن کی ارننگ جو ہے وہ تھوڑی اچھی ہو، اور وہ تھوڑا گھر میں بھی، وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا وہ کفایت شاعری کا سلسلہ گھر میں بھی اسی طریقے سے قائم ہو. ایسا ہے کہ پہلی چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ بندے کو اپنی آمدنی جو ہے اس کو اسیس کرنا چاہیے کہ میری آمدنی کتنی ہے. اس کے حساب سے، جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ چادر دے کے پاؤں پھیلائے، تو یہ بیسٹ طریقہ تو یہی ہے. انلیس کہ کوئی مجبوری آ جائے، کیونکہ پچھلے دنوں میں انفلیشن بہت زیادہ تھی. ایوری ون واز، پہلے جیسے پریشان نہیں ہوتے ہیں ہر بندہ. اب گریجولی جب حکومت سٹیبل ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے. اب دیکھیں نا، وزیر اعظم کا جا کے سعودی عرب میں جانا، قطر میں جانا، فلاں جگہ جانا، تو وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ون وے آر دی ادر انویسٹمنٹ پاکستان میں لائیں تاکہ یہاں کاروبار بہتر ہو اور انڈسٹری سروائیو کرے. جیسے میں نے بتایا کتنی بند ہوئی ہیں اور ہمارے کتنے، یہی آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ روزانہ ہزاروں کے حساب سے انڈسٹری ہماری شفٹ ہو رہی ہے دبئی میں. اور آپ نے جو بچت کی بات ہے نا، ایک سروے کے مطابق پاکستان کے 24 کروڑ آبادی میں سے 13 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی یومیہ آمدنی $1 سے کم ہے، یعنی 300 روپے سے کم ہے یومیہ آمدنی. اب وہ 300 روپے والا کیا بچت کرے گا؟ وہ تو 300 روپے کی خشک روٹی اپنے کو بچوں کو نہیں کھلا سکتا. بات یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے جو حکمران ہیں یا حکمران طبقات ہیں وہ خلا میں رہتے ہیں، وہ کیوں لوگوں کے اس درد کو محسوس نہیں کرتے؟ وہ کیوں اپنے لوگوں کو ایک یعنی غربت کے اور بھوک کے اور افلاس کے حوالے کیا ہوا ہے؟ یہ پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے،
اس میں صرف آپ زراعت پر توجہ دے دیں، کوئی بندہ بھوکا نہیں مرتا. کون توجہ دے؟ 30% ہماری جو قابل کاشت زمین کا جو استعمال ہے وہ 30% سے زیادہ نہیں ہے. آپ اندازہ، اور کیا کام ہے حکومتوں کو؟ یہی کام ہے نا کہ جو 70% ہم کاشت نہیں کر رہے اس کو کاشت کریں اور کسان کو فیسیلیٹیٹ کریں. میں کچھ عرض کرتا ہوں، ایسا ہے کہ بزنس کرنا حکومت کا کام نہیں ہے. بزنس پبلک کا کام ہے، پبلک ہی کرتی ہے. حکومت کا کام صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور پاکستان میں فیسیلیٹیشنز بنائی، کاؤنسل بنائی، ہائیسٹ ادارہ ہے. اس میں پرائم منسٹر بھی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، فائنانس منسٹری ہے اور چند ایک اور لوگ ہیں. تو وہ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب یہ باہر جاتے ہیں تو پرائم منسٹر کا کام جو ہے وہ جا کے پیسے مانگنا نہیں ہے، لیکن وہ گئے ہوئے ہیں. مانگنا ضروری ہے. اچھا بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہاں جی، ہم بات کو وہیں سے جوڑتے ہیں. جی کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے کفایت شعاری کے حوالے سے. کفایت شعاری جو ہے وہ مطلب اینشنٹ، بڑے پرانے دور سے چلی آ رہی ہے اور ہونی چاہیے. اب پرابلم کیا ہے کہ اس وقت ایکسپینس زیادہ ہے، آمدنی کم ہے. آنے والے ٹائم میں، جیسے میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر کا کام باہر جانا نہیں ہے پیسے مانگنے کے لیے یا انویسٹمنٹ آنے کے لیے. ایک روٹین کا سسٹم ہے، وہ کریں گے. ایسے ہی چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ کام نہیں ہے. لیکن حالات ایسے ہو گئے ہوئے ہیں کہ جس میں تمام، یعنی جو کاؤنسل بنائی ہوئی ہے، فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اس کا پرپز یہی ہے. آرمی چیف کا کام جو ہے وہ اس کو بھی کرتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ان کا کام یہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے بھی ممبر ہیں. اور ہر طرف ان سو مچ سو اس وقت جو فوج کے ادارے ہیں وہ 250 ارب سے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. صحیح. کوئی ایسا بزنس بتائیں جس میں وہ نہ انوالو ہو. سارے. اب یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ کیوں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، دیٹ از اے ٹیکنیکل گفتگو. لیکن وہ کر رہے ہیں اور اچھے ادارے چل رہے ہیں. اور 250 ارب کہنا آسان ہے، وہ ٹیکس دیتے ہیں. اچھا، ٹیکس تو اس میں ہر عام بندہ بھی دے رہا ہے، چاہے ایک غریب ہے چاہے وہ امیر. امیر کو تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستے ڈھونڈ لیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اس حوالے سے. لیکن ایک بندہ جو غریب ہے وہ چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی وہ دونوں طرح سے ٹیکس پے کر رہا ہے. فیسیلیٹیشن کی بات کریں تو ہمارے صحت کے مسائل بھی وہیں کے وہیں ہیں، ہمارے ایجوکیشن کے مسائل بھی وہیں کے وہیں ہیں. اب جو ہم آگے بات کریں گے کہ ایجوکیشن ہماری کتنی مہنگی ہو رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ میجر ایشو جو ہے وہ دو ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اتنے سارے قرضے ہو گئے ہیں لوکل اور باہر کے کہ اس کے اوپر بجٹ میں 9,800 روپے صرف سود بھرنا ہے. اور پھر یہ جو بجلی کے کیپیسٹی کے دوسرے جو چارجز ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی بیکاز آف یہ جو ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے. جب یہ اوریجنل پالیسی 93 میں بنی تھی، جب ہب کو اور اس ٹائم کے جو ادارے آئے تھے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ مسئلہ ہوا ہی تب سے شروع ہے جب 100 سے اوپر ڈالر جانا شروع ہوا ہے. اور پھر آل آف اے سڈن 300 کچھ ہو گئے. اب وہ حکومت کی ہر خواہش یہی ہے، خاص طور پہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی SIFC، اس کی خواہش یہ ہے کہ ون وے آر دی ادر ایک تو ڈالر کو نیچے آنا چاہیے. باہر سے جو ہمارے ورکرز باہر گئے ہوئے ہیں اب $3 ارب وہ ریمیٹنسز دے رہے ہیں. دیٹس اے ہیوج اماؤنٹ. ورنہ تو ہمارا مطلب بہت ہی مشکل ہو جاتا کیونکہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں. ہر چیز تو امپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے. تو یہ جو پورا کر رہے ہیں وہ ہماری ریمیٹنسز کر رہی ہیں. بلکہ پچھلے 3 مہینے سے یہ سرپلس ہے. لیکن وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا فائدہ اس لیے نہیں محسوس ہو رہا کہ ہمیں لونز دینے ہیں، لوکل بھی باہر والے. اب یہ پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا اس میں کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اب پیسے سرپلس ہو گئے. اس سال اس کا 3,000 ارب روپے سے زیادہ منافع ہے. اور وہ بائی بیک کر رہی ہے. جو انہوں نے قرضے دینے کے لیے ڈاکومنٹس دیے تھے، اس کو کہتے ہیں ٹریجری بلز یا پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ، تو وہ واپس لے رہی ہے. اتنے سرپلس ہو گئے. اور یہ جو مارک اپ کم ہوا ہے، اور ابھی یہ نومبر میں پھر ایک آ رہی ہے میٹنگ تو اس میں اور کم ہوگا. اب 22% تھا وہ ہو گیا 17.5. 17.5 سے اب ہو جائے گا
से 15.5 या 14, 14.5 समय 2, 2.5 या 3% कम होता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुकूमत में पड़ेगा। उतना सूद उनको कम पे करना पड़ेगा। सही। जब वो सूद कम पे करना पड़ेगा तो उनकी थोड़ी सी बचत होगी। वो बचत कहीं लगेगी, उन्हें कहीं फेंक तो देनी नहीं है, या तो वो कर्जे उतारेंगे या लोगों की फैसिलिटीज के लिए कोई ना कोई फायदा पहुंचाएंगे। वन वे आर दी अदर अवाम को ही फायदा होना। लेकिन वो चूंकि अवाम भी ये सोचते हैं कि कब होगा, असल बात ये आता है कि हाँ जी कब होगा, असल बात ये कब होगा वो तो उनको भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि जब आज खुदा ना खास्ता कोई हालात नेगेटिव हो जाए तो फिर वही होगा काम। लेकिन अब इस वक्त जो है क्योंकि स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल और ये जो है इकोनॉमिक दोनों स्टेबिलिटी है, तो ग्रेजुअली डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है या पाकिस्तान करेंसी इंप्रूव हो रही है डे बाय डे। ऐसे इंटरेस्ट रेट कम होगा, फिर जब अब लोन रीपे करेंगे तो कर्जे कम होंगे, तो फर्दर और कम हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि हुकूमत की सहूलत थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, तो वो इस तरफ आएगी कि भी लोगों को कोई बेनिफिट भी देना है, सहूलत भी देना। लेकिन बचत जो है वो वाकई नहीं है जो पब्लिक की है। जी बिल्कुल। जो बड़े इदारे हैं वो उन्होंने खूब कमाया, इस वक्त पैसे उन्हीं के पास पड़े हुए हैं। अब बैंक जो भरे हुए हैं वो कोई 3.5-4 ट्रिलियन यानी 34,000 रुपया बैंकों को जमा है, वो किसका है? अच्छा सर, हमने ये देखा कि जैसे मुल्तान में स्पेशली अगर हम यहाँ की बात करें तो एक टाइम आया कि रियल स्टेट से लोगों ने बहुत ज्यादा कमाया, ऐसे ही है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो है वो कम अरसे में उन्होंने बहुत कुछ कमा कर जो है वो फिर अपना सेविंग की तरफ भी गए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी गए। ये थोड़ा सा ठीक ट्रैक हो जाएंगे बचत से, वरना है यही है कि एक हमारे दोस्त है, मैं चैम्बर का भी मेंबर हूँ, लॉयंस का, रोटरी का, मुख्तलिफ एसोसिएशन में, ओल्ड एलियन एसोसिएशन में, एली कॉलेज के जो पड़े हुए हैं, तो ये डिस्कशन होती रहती है। मैं उनको यही कहता हूँ, एक दोस्त ने सवाल किया, जैसे भाई ने कहा कि सड़कें सुनसान है, कारोबार है नहीं है, लोग परेशान हैं, आप कहते हैं कि इंडेक्स बढ़ रहा है, तो ये वो वाली चीज़ है कि सवारियाँ नहीं है लेकिन बस भागती जा रही है। ये मिसाल देते हैं क्योंकि पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक सवाल जवाब करती है, तो वो कहते हैं कि ये तो ऐसे भाग, ऐसा नहीं है। आप उसके रिजल्ट देखें, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि आप कंपनीज के रिजल्ट देखें जो बेहतरीन कंपनी मैनेज हो रही हैं या जिनके पास पैसा था, उन्होंने खूब कमाया है। और ये हालत है कि इन्वेस्टर्स जो है उनको साल का जो रूटीन 20% हम बार बार कह रहे हैं कि जी बैंक्स देते हैं, 40% रिटर्न मिल रही है। आज जिसने इन्वेस्ट किया है उसको 30 से 40%, और म्यूचुअल फंड खास तौर पे दे रहे हैं। सही। अच्छा, बस वही है ना कि हर बंदा जो है वो अपना एक इस टाइम बहुत सारे हालात से, हाँ जी बिल्कुल, हालात से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान भी हैं। जाहिर सी बात है, तंगी होने के बायस जो है वो लोग एक कोशिश होती है कि भाई आवाम को जो है वो रिलीफ जितना दिया जा सके वो तक, जो उनके राइट्स हैं कम से कम वो उन तक पहुँच जाए। अच्छा, इस टाइम जो हम देखते हैं जो मजदूर तबका, हमने अभी जो रिसेंटली देखे कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो मूव करते हैं दूसरी जगह पर काम करने के लिए। मजदूर तबका जब जाता है, जाहिर सी बात है यहाँ से सोच कर जाता है कि मैंने कमाने के लिए जाना है, लेकिन आगे जो है कोई इस तरीके का हादसा हो जाता है, उनके मौत वाक़या हो जाती है, और उनकी जब वो घर लौटते हैं तो वो मैयत के उसमें सूरत में जो है वो घर में उनके आते हैं। तो जाहिर सी बात है वो पूरी फैमिली के लिए एक ट्रॉमा, एक परेशानी, बहुत सारे मसाइल। इस हवाले से सर आपसे जानेंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मजदूर जो तबका है उनके राइट्स के हवाले से, और इस टाइम जो हम बात कर रहे थे कि स्पेशली उनका कत्ल कर दिया जाता है जिस तरह से बहुत सारे इलाकों में जाते हैं, तो इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए? देखिए जी, ये अभी दुक्की में एक वाक़या पेश आया कि कान कुन है, कोयले की कानों में काम करने वाले हज़ारों मजदूर हैं वहाँ, और कोई 6-7 महीने पहले वहाँ से कुछ लोग अगवा किए गए थे, दर्जन से ज़्यादा अफराद। तो उसके हवाले से फिर लोग काम छोड़कर अपने अपने घरों को चले गए थे। फिर इंतज़ामिया इन्वॉल्व हुई, और जो लेबर, हमारी NLF वहाँ एक अच्छी मौसर तंजीम है, हमारे सदर अंबर ख़ान, उनको उन्होंने इन्वॉल्व किया कि आप लेबर को लेकर आएँ, हम तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। वो लेबर को लेकर आए और एक दहशतगर्दी का हमला हो गया, 22 लोग उसमें शहीद हुए और 7 शदीद ज़ख्मी हुए।
अच्छा, सूरत हाल ये है कि एक तरफ ये लोग ना सैकड़ों की तादाद में हर साल कानों के अंदर दब कर मर जाते हैं। सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते। जी हाँ, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते, उस वजह से मर जाते हैं। अच्छा, वो मौत तो हलाल है, हालांकि वो भी कत्ल है कि सेफ्टी मेजर जिसने नहीं दिए वो उसका जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, कानून हरकत में आए, उसको पकड़ा जाए ताकि आइंदा कोई न मरे। लेकिन हर साल कानों में जो कानकुन है उनके मरने की तादाद, जख्मी होने की तादाद, माजूर होने की तादाद बढ़ रही है। इसमें जो मलिक साहब ने एक बात की, मैं उस पर तबसरा ज़रूर करना चाहता हूँ कि असल मसला हमारा ये है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, वो दूसरे के काम में टांग अड़ा कर बैठा हुआ। हर कोई अपना अपना काम करे, आईन है हमारे मुल्क का, कानून है, उसके दायरे के अंदर रहकर हम काम करें, हम सब मिलकर अपने इस वतन को, मुल्क को आगे लेकर जाएं। देखें, बात यह है कि डॉलर क्यों महंगा हो गया। डॉलर इसलिए भाई, आप कोई मैन्युफैक्चर करें, आप कोई चीज़ बनाएं, आप एक्सपोर्ट करें, बाहर बेचें, बाहर से पैसे आएँ, टोटल रिमिटेंसेस पे जो आप इन्हिसार कर रहे हैं, मुल्क के अंदर इक्तिसादी सरगर्मी को बनाएं, एक वसाइल से माला माल मुल्क है, ज़ेर ज़मीन अपने वसाइल को बुरूए कार लाएं। देखें, हमारा रेकोडेक है, वहाँ सोना निकलता है, तो उसको हम खुद क्यों प्रोसेस नहीं कर सकते? वहाँ से वो सारा कहीं और चला जाता है, कहीं और जाकर प्रोसेस होता है। भाई, हम इतने गुजरे गए हैं जिन्होंने इतने बड़े मिसाइल बना लिए हैं, एटम बम बना लिया है, और हमारा ये दावा है और दुनिया ये कहती है कि हम इस टेक्नोलॉजी में दुनिया से बिल्कुल एक डिफरेंट हैं और हमें इस पर एक ज़बरदस्त किस्म की दुनिया पर सबकत हासिल है। जब इतना बड़ा हम काम कर सकते हैं तो हम अपनी एक्सप्लोर की चीज़ों को खुद यहाँ प्रोसेस करके उनको रिफाइन क्यों नहीं कर सकते? असल बात यह है कि हम अपने ऊपर इन्हिसार नहीं है, हमारा खुद इन्हिसारी नहीं है। हमारे जो गुलामाना ज़हनीत है ना, जब तक ये नहीं बदलेगी हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं एक मज़दूर की हैसियत से, एक मज़दूर नुमाइंदे की हैसियत से मज़दूरों का रोना रो रहा हूँ कि वो सेफ्टी मेजर्स न होने की वजह से ज़ख्मी हो रहे हैं, माजूर हो रहे हैं, मर रहे हैं, दहशत गर्दों के हमलों का शिकार हो रहे हैं, उन्हें उनका प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया जाता, फिर वो कम पेमेंट होने की वजह से वो अपना गुजर बसर नहीं कर सकते, उनके बच्चे तालीम से महरूम हैं। ये किसके बच्चे हैं? ये इस मुल्क के आर्मी चीफ के बच्चे नहीं हैं, ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म के बच्चे नहीं हैं, ये इस मुल्क के सियासी पार्टी के कायदीन के बच्चे नहीं, ये अब सबके मिलकर बच्चे हैं। हमें इनके मुस्तकबिल के लिए बैठकर तमाम स्टेक होल्डर को कुछ हुदूद और कुयूद अपनी तय करनी चाहिए और मिलजुल कर ये जो सरमाया मुर्तकिज हो गया है इसको बांटना चाहिए, इसको तकसीम करना चाहिए, इसको इन्वेस्टमेंट में लाना चाहिए, रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए ताकि लोग इस गुर्बत के उसमें से निकलें और जो जिस्म और जान का रिश्ता है उसको कायम रख सकें। मैं देखें, बात यह है कि हमें तो वो चक्का चौंध नज़र आता है, सब कुछ नज़र आता है। 24 करोड़ की आबादी है तो उसमें से हमें वो 13 करोड़ लोग क्यों नहीं नज़र आते जिनकी आमदनी 300 रुपये से कम है? वो क्यों नहीं नज़र आते? उनकी आमदनी इतनी तो होनी चाहिए ना कि भाई वो 2 वक्त का खाना खा सकें, अपने बच्चों को तालीम दे सकें, कोई बीमार हो जाए तो इलाज करा सकें। हम स्कूल बेच रहे हैं, हम अस्पताल बेच रहे हैं, हम हर चीज़ को बेचने पर आए हुए हैं और यानी उसका ये है कि जी ये हुकूमत जो है ना उसका ये काम, हुकूमत का काम मुझे बताया जाए। तालीम अगर हुकूमत का काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत का काम नहीं है, मज़दूरों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का काम नहीं है, उन्हें मिनिमम वेज देना हुकूमत का काम नहीं है, ऐसी कानून साजी करना कि जिसमें वो 83% करोड़ों मज़दूर कानून से महरूम हैं, कानून की सहूलतों से महरूम है, कानून के इतलाक़ से महरूम है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन से महरूम है, उनके लिए वो कानून साजी की जाए। ये अपने काम करें और इंसान समझें, मिलकर चलें, हमें कौम बने। हम कौम तभी बन सकते हैं कि हम ज़ाती मफादात से आगे बढ़कर अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए सोचें। और मैं ये समझता हूँ कि भाई ये जो अक्ल है, ये जो फ़हम है, ये जो विजनरी सोच है, ये किसी तबके की इस पर इजारादारी नहीं है। मैं भी सोच सकता हूँ, मैं भी अक्ल रखता हूँ, मजदूर भी अक्ल रखते हैं, मैं इन्वॉल्व किया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि जाहिर सी बात है कि हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं, जो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, वहाँ तमाम लोगों को बराबरी के राइट्स मिलें तो हमारा मुल्क जो है वो
इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद जो है वो हमेशा इंसान को रखनी भी चाहिए। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आज के दिन के हवाले से? मैसेज से पहले पूरी दुनिया में जो तरक्की हुई है ना, उसमें जितने भी टॉप के मुल्क हैं उनकी कॉरपोरेशंस या उनकी कंपनीज, टॉप की कंपनी जो है इस वक्त जो 10 हैं उनमें से 8 अमेरिका में है, 1 चाइना की है और 1 सऊदी अरब की आरामको है। तो वो क्यों ना तरक्की करें। अब जापान में देखें 8-10 कंपनीज थी, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। ये बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन टेक्नीशियंस आम बंदे के पास नहीं हो सकते, छोटे इदारे के पास नहीं हो सकते। माइक्रोसॉफ्ट छोटा सा इदारा है, या इसी किस्म के और बड़े इदारे कोई भी, ये जो मैंने वारन बफे की बताई है वो आम आदमी था, उसने कोशिश की। अब 94 इयर्स में भी वो इतना बिजी है कि जिसकी हद नहीं है। हमारे यहाँ भी हो सकता है। अब 60s में जो इदारे थे, पीको ना उसको वक्त तो उसका नाम कुछ और बीको था, ऐसे ही कई और इदारे थे, वो बैठ गए बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन। उसके बाद अब ये पिछले 5-6 साल में डॉलर के बढ़ने की वजह से लोग अपने सरमाया बाहर ले गए। सरमाया वहां आता है जहां पे पहली चीज है सिक्योर हो, दूसरा उसमें रिटर्न अच्छी हो। जहां सिक्योर ही नहीं है तो वही ना, मामलात हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल बहुत है, लेकिन वही बात है कि अच्छी सोच के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाजरीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।